جیسا کہ احادیث کو آپ جمع کرتے ہیں تو ان میں جو چیزیں ملتی ہیں، پہلی بات کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خیال ہوتا تھا کہ کوئی کام کر لی ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یخیل الیہ انہ یاتی اہلہ ولا یاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے حالانکہ گئے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے لگتا کوئی کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب یہ وہ سیغے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو مختلف احادیث کے اندر آئی ہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی کام کر لیے حالانکہ وہ کیا نہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں، پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، اگر ہم یہ ایک امیجن بھی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں دین کی رہ گئی ہیں، جیسا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ میں نے کوئی بات بتانی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہو، جادو کی وجہ سے آپ نہ بتا پائے ہوں، تو یہ چیز لازم آتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ کیفیت، یہ بیماری ختم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے، تو جب یہ بیماری ختم ہو گئی تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس چیز کو نازل نہ کرتے، دوبارہ سے اسی بات کو نہ بتلا دیتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اور اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھیے، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ظالم لوگ اور کافروں کا یہ قول سچا ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادو کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کی بات کو مان رہے ہیں، تو پھر یہ ان کا قول سچا ہو جاتا ہے۔